مریم ایمن صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ پی ٹی آئی میں گروپنگ تو ہے مگر کس جماعت میں گروپنگ نہیں ہوا کرتی. پیپلز پارٹی کے اندر بھی ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہر کسی کا ایک کیمپ اور دھڑا ہے. پی ایم ایل این میں واضح طور پہ شہباز کیمپ ہے, نواز کیمپ ہے, ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. تحریک انصاف میں بھی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھ کے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم تحریک انصاف کو ڈیوائڈ اینڈ رول کریں گے, انہوں نے تو الٹا پارٹی کو مضبوط کر دیا ہے. اگر وہ باہر ہوتی اور عمران خان صاحب کی جو باقی پارٹی کا دوسرا دھڑا ہے, جو ان کی بہنیں جس کو لیڈ کریں گے, یہ دونوں باہر ہوتے ہیں, تو پارٹی میں ذرا زیادہ ان کی جو انڈیفرنس جو ان فائٹنگ ہے اور جو اسپلنٹرز ہے آپ کو نظر آتے. بشرا بی بی اس وقت جیل کے اندر ہیں, تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طریقے سے پارٹی کے اندر کے جو یہ ڈفرینسز ہیں ان کو یہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں اس طرح سے کیا جا سکتا. تو اگر وہ اگلے سال رہا ہوتی ہیں, ایک بہت بڑا اگر ہے, اور اس کے بعد وہ پارٹی کو آگے چلاتی ہیں, اس میں بھی بہت بڑا اگر ہے. وہ پارٹی تقسیم ہوگی یا وہ متحد ہوگی, بہت سارے ifs and buts ہیں اس میں, بہت اس میں ابھی ممکنات میں بہت کچھ ہے جو ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. پر گروپنگ فار شیور پاکستان تحریک انصاف کی دھڑوں میں ہے, اور اس کو ایکسپلائٹ مقتدرہ کرتی بھی ہے, کرتی بھی رہے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس طرح تحریک انصاف چونکہ بڑی ایک اسکیٹرڈ سی ہے, اس کے پیچھے گروپنگ کا ہی ہاتھ ہے. حسن ایوب صاحب, خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر, اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ آئندہ سال 2027 ہو جائے گا, 2000 جنوری میں سوال کر رہی ہے. اچھا دیکھیں, بشرا بیگم کی لانگ سینٹنس ہے, 7 سال کی سزا ہوئی ہے, اور ایک 14 سال کی سزا ہوئی ہے. تو مجھے تو بشرا بیگم کی رہائی بھی دکھائی نہیں دے رہی سال 2026 کے اندر. ہاں, انٹل کہ انلیس کو این آر او مانگا جائے اور کسی طریقے سے جو پروسیکیوشن ہے یا گورنمنٹ ہے وہ اس پر آمادگی کا اظہار کر دے, تو پھر بشرا بیگم کی رہائی ہو سکتی ہے. لیکن بشرا بیگم نے پہلے بھی کمٹمنٹ کی تھی, پھر اس کو آنر نہیں کیا. تو بشرا بیگم کے اوپر بھی اس طریقے کا اعتماد نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو. تو اس یعنی پاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ بشرا بیگم باہر آئیں گی اور کسی قسم کی جو ہے وہ پالیٹکس میں حصہ لے سکیں گی. کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان کی مقتدرہ, جو ان میں اس وقت ایک برومینس چل رہا ہے اور ایک بڑی سیم پیج اور بڑی زبردست کمبینیشن جس کی باتیں کی جا رہی ہیں, کیا یہ ایسے ہی رہے گا یا اس میں تبدیلی آئے گی, یا یہ جو برومینس ہے یہ زیادہ نہیں چل پائے گا 2026 میں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا موجودہ سیٹ اپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے. یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے, وہ بھی مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ نظام جو ہے, یہ جو دونوں جماعتیں ہیں, یہ عمران خان صاحب کی دعوت میں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بھٹو کے سیاسی وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین یہ کوئی جمہوریت کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. یہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ 2026 کا, یہ 2027 میں بھی نہیں کر سکیں گے, تو یہ اکٹھے ہی رہیں گے. مجھے کسی لیول کے اوپر بھی سسٹم کے اندر اختلافات نظر نہیں آ رہے. ہاں, مایوسی ضرور ہے کہ جو ایک سیاسی کوشن دینا تھا اس حکومت نے, دیکھیں آج 3 سال کے بعد بھی, آج بھی نئے سال میں بھی ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ عمران خان کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ سیاسی ناکامی ہے 2 بڑی جماعتوں کی کہ جن کے سارے لیڈران باہر ہیں. یہ چاہیں تو روز جلسہ کریں, چاہیں تو روز جلوس کریں, چاہیں تو روز اپنا بیانیہ میڈیا کے اوپر رکھیں, لیکن ابھی بھی یہ کوئی سیاسی کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ دینے میں ناکام رہے ہیں. تو وہ ایک ایشو ہے ان کے لیے بہت بڑا. باقی ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے جب تک عمران خان صاحب سیاست کے اندر موجود ہیں. اب یہ مجھے اکٹھے ہی نظر آ رہے ہیں. منصور علی خان صاحب, کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے, یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو آپس کا تعلق ہے, یہ فی الحال تو ایوری تھنگ لکس ہنکی ڈوری, سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن فرکشن پوائنٹس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فرکشن پوائنٹس موجود نہیں اور بالکل اسموتھ سرفیس ہے, نہیں, کہیں پہ
کچھ دراڑیں ہیں, کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی آپ یہ کریں, لیکن حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہ میرے خیال میں تو مطلب ایک رائے یہ بھی نون لیگ کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم نے جتنا کر دیا ہے یہ بھی اپنی ہمت سے زیادہ بڑا کیا, اپنے قد سے بھی زیادہ کچھ کر دیا ہے جتنا ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سو فرکشن پوائنٹس میرے خیال میں ابھی تک موجود رہیں گے, لیکن کوئی بہت بڑا کھڈا بیچ میں آ جائے جس کی وجہ سے ایکچولی یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے, فی الحال تو نظر نہیں آتا. لیکن اوبیسلی دس از پاکستان. ایک زمانے میں اسی طرح عمران خان صاحب اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا, سیم پیج ہے, 10 سالہ پلان ہے, دیکھیے گا پہلے یہ آرمی چیف ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر یہ بنے گا, پھر وہ بنے گا. اور عمران خان صاحب ہر فارمولے کے اندر وزیر اعظم ہی تھے, بٹ الٹیمیٹلی وہ رشتہ جو ہے وہ 3-3.5 سال کے اندر ختم ہو گیا. تو یو ڈونٹ نو کہ کب جا کے کٹی ہو جائے آپس میں. غریدہ فاروقی صاحبہ, آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ اگر حالات یہی چلتے رہے, اسی طرح سے سٹیٹس کو رہا, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کا جو رومانس ہے وہ مزید بلوم ہی کرتا رہے گا. اس میں کوئی گلوم کی کیفیت تو آنے والی نہیں لگتی. اور اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح کا, حکومت کو جس طرح کا تعاون درکار ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ تمام تر تعاون کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور موڈ بھی نظر نہیں آتا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. اس وقت واقعی ان کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں لگتی تھی, لیکن بعد میں پھر حالات ایسے ہوئے کہ چوائس نکل آئی نا, شہباز شریف صاحب چوائس بن گئے. سو اس وقت اگر آپ وہی اینالائز کریں تو شہباز شریف کے علاوہ بھی کوئی چوائس فی الحال تو نظر نہیں آتی, لیکن حالات و واقعات کا کچھ پتہ نہیں ہے, موڈ بدلتے دیر تو نہیں لگتی. مزمل ظہور وردی صاحب, بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی, لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جب تک شہباز شریف وزیر اعظم میں, مجھے بظاہر نظر, میرے پاس علم غیب تو نہیں ہے, میں کل کا حال تو نہیں جانتا ہوں, میرا تو ایک سیاسی تجزیہ ہے. اگر علم غیب جانتا ہوں تو یقیناً آپ کو ایگزیکٹ بتا دوں, لیکن جو میرا سیاسی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے اس سے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے. شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک تعلقات رکھنے کا گر آتا ہے, اور وہ اب تک انہوں نے 2022 سے یہ آپ کو یہ دکھایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلقات لے کر بحران میں بھی چل سکتے ہیں اور اچھے وقت میں بھی چل سکتے ہیں. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کرنے کی کوئی کوشش کریں گے. وہ یہ تعلقات ٹھیک رکھ کر ہی چلتے رہیں گے. مریم ایمن صاحب, آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گی یا آپ کا تجزیہ مختلف ہے؟ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا رومانس مجھے تو قائم نظر آتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مقتدرہ ایک ونڈر بوائے, ونڈرفل بوائے, جو بھی نام لکھیں اس کی تلاش میں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے اس پورے نظام کے اندر اپنے مقام کو مضبوط کیا ہے, خاص طور پہ 6 مئی کے بعد, جس طریقے سے وہ خاص طور پہ مقتدرہ کو آگے لے کر ان کے رول کو اکنالج کیا, لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی ہر جگہ وہ جس طرح سے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں عسکری قیادت کو, اس طرح کی دوبارہ جو ہے پارٹنرشپ مجھے کسی اور جانب سے ہوتی نظر تو نہیں آتی ہیں. پر اگین پاکستان کی سیاست میں ہم کیا گیس کر سکتے ہیں کہ کیا پتہ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ کہیں گفتگو کی جی نہیں معیشت نہیں چل رہی ہے تو ہمیں اوور ہال کی ضرورت ہے.